امریکہ اور ایران کے درمیان بات چیت کی خبریں سبھی کے سامنے ہیں اور دونوں ممالک کی طرف سے ابھی تک یہ بات سامنے آئی ہے کہ بات چیت جو چل رہی ہے وہ مثبت طریقے سے آگے بڑھ رہی ہے۔ تو آئندہ اجلاس میں کس طرح کی باتیں ہونے والی ہیں یہ بھی لوگوں کے زبان پر سوال ہے۔ آئندہ اجلاس میں ٹھوس رعایتیں دینے اور دستبرداری کے لیے کیا تیار رہیں؟ امریکہ کا ایران کو پیغام ہے، اس پیغام کو ایران نے کیسے لیا ہے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آداب، استقبال ہے آپ کا، سوشل میڈیا پلیٹ فارم دیکھ رہے ہیں آپ، میں ہوں آپ کے ساتھ ثنا وارث۔ امریکہ کا ایران کو پیغام ہے کہ واشنگٹن کی تہران سے سخت توقعات ہیں۔ بنجامن نیتن یاہو نے بھی کہا ہے کہ ایرانی میزائل پروگرام پر پابندی کی میں مانگ کرتا ہوں۔ تو سیاسی دباؤ اور بالواسطہ پیغامات کے تبادلے کے درمیان امریکہ اور ایران کے بیچ مذاکرات کے اگلے دور پر نظریں سبھی کی ٹکی ہوئی ہیں، جمی ہوئی ہیں۔ واشنگٹن کی جانب سے تہران سے سخت توقعات کا اظہار کیا جا رہا ہے، جبکہ دوسری جانب اسرائیل کسی بھی ممکنہ معاہدے میں جوہری فائل سے ہٹ کر اضافی پابندیاں شامل کرنے کے لیے دباؤ ڈال رہا ہے۔ اسرائیلی چینل کے مطابق ایک رپورٹ جب شائع ہوتی ہے تو اس کے مطابق امریکی انتظامیہ نے ایران کو پیغام دیا ہے کہ وہ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی اور ان کے وفد سے اگلے اجلاس میں سنجیدہ اور بامعنی مواد کے ساتھ شرکت کی توقع رکھتی ہے۔ چینل نے امریکی حکام کے حوالے سے بتایا ہے کہ امریکہ مذاکرات کے اگلے دور میں مختلف امور پر تہران کی جانب سے رعایتیں پیش کیے جانے کا منتظر ہے۔ میزائلوں کی حد مقرر کرنا۔ اسی تناظر میں اسرائیلی چینل نے رپورٹ کیا ہے کہ وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے یہ مطالبہ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں کہ ایران کے ساتھ کسی بھی ممکنہ معاہدے میں میزائلز کی حد مقرر کرنے سے متعلق شرط شامل کی جائے۔ یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ مذاکراتی فریم ورک کو وسعت دے کر جوہری فائل کے ساتھ ایرانی میزائلز پروگرام کو بھی اس میں شامل کیا جائے۔ یہ پیش رفت برسوں کے تناؤ اور باہمی کشیدگی کے بعد ایرانی جوہری پروگرام کے مستقبل پر بحث کے لیے واشنگٹن اور تہران کے درمیان سفارتی کوششوں کی بحالی کے سائے میں سامنے آئی ہے۔ اسرائیل نے انتباہ بھی دیا ہے۔ دیکھیے اب انتباہ کیا دیا ہے، ان دونوں ملکوں کے درمیان جاری بات چیت کے بیچ اسرائیل کی بھی دھمکی آمیز باتیں سامنے آ رہی ہیں۔ امریکہ بارہا اس بات پر زور دے چکا ہے کہ کوئی بھی نیا معاہدہ مضبوط اور طویل مدتی ہونا چاہیے، جبکہ ایران اپنے میزائل پروگرام کے مذاکرات میں کو شامل کرنے سے پورا انکار کرتا رہا ہے اور اسے اپنا دفاعی معاملہ قرار دیتا ہے۔ یعنی امریکہ کہتا ہے کہ ہم آپ کے میزائل پروگرام کو لے کر کسی طرح کی جو طویل مدتی اور مضبوط آپ کی طرف سے کوئی معاہدہ چاہتے ہیں، لیکن ایران کہتا ہے کہ وہ بات چیت سبھی مدوں پر کرے گا، لیکن میزائل پروگرام کو وہ مذاکرات میں شامل نہیں کرنا چاہتا ہے، انکار کرتا رہا ہے اور اسے اپنا دفاعی معاملہ سمجھتا ہے، ڈیفنس معاملہ سمجھتا ہے۔ اسرائیلی موقف بنجامن نیتن یاہو کے ان گزشتہ انتباہات سے میل کھاتے ہیں، جن میں انہوں نے کئی مواقع پر مطالبہ کیا تھا کہ صرف جوہری پہلو پر اکتفا نہ کیا جائے، بلکہ ان علاقائی خطرات کا بھی تدارک کیا جائے جن کا ذکر اسرائیل کرتا رہتا ہے، اور ان میں سر فہرست بیلسٹک میزائلوں کی تیاری ہے۔ مغربی رپورٹس میں اشارہ دیا گیا ہے کہ فریقین کے مابین موقف میں فرق اور امریکہ و ایران کے اندرونی سیاسی دباؤ کے پیش نظر مذاکرات کا اگلا دور پیش رفت کے امکانات کے حوالے سے ایک فیصلہ کن امتحان ثابت ہو سکتا ہے۔ ہم طویل جنگ کے لیے تیار ہیں، یہ کہنا کس کا ہے یہ بھی جان لینا ضروری ہے۔ جب دونوں ممالک کے درمیان بات چیت چل رہی ہے تو اس بات کو کس طرح سے کہا جا رہا ہے، اس بات کو اس تناظر میں دیکھا جا سکتا ہے کہ تاکہ سامنے والے ملک پر دباؤ کو اور مزید بڑھا دیا جائے۔ یہ کہہ رہا ہے ایران کے جانب سے باتیں کہی گئی ہیں کہ ہم طویل جنگ کے لیے تیار ہیں، لیکن یہ ہم چاہتے نہیں ہیں۔ دیکھیے ایران ہمیشہ یہ کہتا رہا ہے کہ جنگ کی شروعات ہم نہیں کرتے لیکن ختم ہم ضرور کریں گے، اور اسی طریقے سے جب بات چیت ہو رہی ہے دونوں ممالک کے درمیان تو اس بیچ میں ایرانی فوجی سربراہ کہتے ہیں کہ ہم طویل جنگ کے لیے تیار تو ہیں، ہم پورے فٹ اینڈ فائنل ہیں، ٹریگر پر ہماری انگلیاں ہیں، لیکن ہم جنگ نہیں چاہتے۔ امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات کے نئے دور کی توقع کے ساتھ اور مثبت ماحول کے باوجود ایران نے تصدیق کی ہے کہ وہ تمام منظرناموں کے لیے تیار ہے۔ ایرانی چیف آف اسٹاف عبدالرحیم موصوی نے تہران میں ایک فورم میں کہا کہ ہم امریکہ کے ساتھ طویل مدتی جنگ کے لیے تیار ہیں، لیکن انہوں نے اپنی بات میں اضافہ کیا کہ اس کے باوجود اور اپنی تیاری کے باوجود ہم علاقائی جنگ شروع کرنا نہیں چاہتے، کیونکہ یہ جنگ علاقے کی ترقی اور خوشحالی کو سالوں پیچھے دھکیل دے گی۔
उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि खित्ते में किसी भी इलाकाई जंग के नतायज की जिम्मेदारी वाशिंगटन और तेल अबीब पर होगी। देखिए, एक तो ये कहा जा रहा है कि हम तैयार हैं, अगर आप जंग शुरू करेंगे तो इसका भरपूर तरीके से जवाब दिया जाएगा, लेकिन हम चाहते नहीं कि जंग हो, क्योंकि जंग किसी भी मसले का हल नहीं है। और दरियासना वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने फ़ोरम में अपनी तकरीर के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में हकीकी मुज़ाकरात करने के हवाले से अमरीका की संजीदगी पर शकूक का इजहार कर दिया। खित्ते में अमरीकी फ़ौजी इज्तिमा के बारे में अराग़ची ने कहा कि खित्ते में उनका फ़ौजी इज्तिमा हमें खौफज़दा नहीं कर सकता। ये बात अमरीकी एलची स्टीव विटकोफ के बहीरे अरब में मौजूद तैयारा बरदार जहाज़ अब्राहम लिंकन के दौरे के अगले दिन कही गई। उन्होंने मज़ीद कहा कि हम एक सिफारती कौम हैं और हम एक जंगजहू कौम भी हैं, यानी हम बातचीत पर भी भरोसा रखते हैं, और जब दुश्मन मुल्क, सामने वाला मुल्क हमसे जंग चाहेगा तो हम जंग भी खूब करेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम जंग चाहते हैं, बल्कि हम तैयारी से हैं। आपने ज़रा सा भी उंगली घुमाई तो ट्रिगर पर हमारी उंगलियां तैयार हैं। और हमेशा से ईरान कहता रहा है कि हम जंग के हक़ में नहीं है, क्योंकि जंग किसी भी मसले व मसाइल का हल नहीं है। जंग अगर होगी तो दोनों इलाके को, दोनों जगहों को नुकसानात होंगे। कई पीछे जो तरक्याती काम होते हैं वो बहुत पीछे चले जाते हैं, कई दहाइयों पीछे चले जाते हैं। इसलिए हम जंग नहीं चाहते हैं। अगर मुज़ाकरात हो रहे हैं तो इस मुज़ाकरात को शर्तों के साथ कि उन हद तक किया जाए जिसमें शर्तें लागू होने का इम्कान हो। ये भी ईरान कहता रहा है। अब देखना होगा कि आगे की जो दौर की बातचीत होने वाली ईरान और अमेरिका की, वो बातचीत किस ओर जाती है। अब तक तो जो बातचीत हुई है वो बिलवास्ता तौर पर वो बातचीत मुस्बत कदम के साथ आगे बढ़ती हुई दिखाई दी है। आने वाली बातचीत पर रहेगी हमारी नज़र। लगातार देखते रहिए न्यूज़ 18।